أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 اور 12 ہے. ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنین کو ان برائیوں سے منع کیا ہے اور روکا ہے جو آپس میں اختلاف کا، لڑائی اور جھگڑے کا سبب بنتی ہیں، جن سے تعلقات خراب ہوتے ہیں، دل میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں اور دل میں توڑ پیدا ہوتا ہے. مردوں کو بھی ایسی برائیوں سے بچنے کے لیے تنبیہ فرمائی ہے اور عورتوں کو بھی خبردار کیا ہے اور متنبہ کیا ہے کہ تم بھی اس طرح کی حرکتوں سے اور اس طرح کی برائیوں سے اپنے دامن کو پاک و صاف رکھو اور محفوظ رکھو. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم. اے ایمان والو، نہ تو مرد مردوں کی ہنسی اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ جن پر ہنس رہے ہیں وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں. ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. اور نہ عورتوں کی ہنسی اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ جن پر ہنس رہی ہیں وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں. کسی کی تحقیر اور تذلیل کرنے کے لیے ایسے عیب کا، ایسی کمی کا اور ایسے نقص کا ذکر نہ کریں جو اس کے لیے رسوائی کا، بے عزتی کا، ذلت کا اور اہانت کا سبب ہو. چاہے اس عیب اور کمی کا ذکر زبان سے کیا جائے، بات وغیرہ کی نقل اتار کر ہو، یا چال ڈھال میں ہو، یا اس کی طرف اشارہ کر کے ہو. یہ اشارہ بھی عام ہے، چاہے ہاتھ سے ہو یا سر سے ہو یا آنکھ کی پتلی سے ہو. جس کے عیب کو، جس کی کمی کو ذکر کیا جا رہا ہے،
جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اسے یہ بات معلوم ہو یا معلوم نہ ہو، ہر صورت میں یہ چیزیں گناہ کی ہیں اور غلط ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مقام پر یہ بات بہت صاف لفظوں میں ذکر فرمائی کہ جن کا استہزاء کیا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسی کرنے والوں سے زیادہ بہتر ہوں، ان کے اندر اللہ کا تقوی ان سے بڑھ کر ہو سکتا ہے کہ ان ہنسی اڑانے والوں سے زیادہ وہ اللہ کی احکام کی مخالفت سے بچتے ہوں اور ڈرتے ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ ان ہنسی اڑانے والوں سے زیادہ ان کے قلب میں اور ان کے دل میں اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر موجود ہو۔ اور عورتوں کے بارے میں بھی یہ بات اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ذکر فرمائی کہ جن عورتوں کا استہزاء کیا جا رہا ہے، جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، جن کی کمی کا ذکر کیا جا رہا ہے، جن کے اندر عیب کو آشکارا کیا جا رہا ہے، جن کے اندر نقص کا ذکر کیا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ عورتیں ان عورتوں کے مقابلہ میں بہتر ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی ان سے کہیں بڑھ کر ہو سکتا ہے کہ وہ عورتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کی مخالفت سے ان سے کہیں بڑھ کر ڈرتی ہوں اور بچتی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ جن عورتوں کا استہزاء کیا جا رہا ہے، ان کے قلب کے اندر اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ تعظیم اور زیادہ توقیر موجود ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک مقبولیت کا جو مدار ہے، ایمان پر ہے اور اعمال صالحہ پر ہے، اور دل کے جو باطنی جذبات ہیں، جو اخلاص ہے، اس پر ہے۔ یہ تو کسی کو معلوم نہیں ہے کہ کس کا ایمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہے اور کس کے اعمال صالحہ رب کریم کے نزدیک مقبول ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں کس کو نجات دے گا اور کس کو نجات نہیں دے گا، یہ تو سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اس لیے کسی کا ہنسی اور کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اس کے عیب اور اس کی کمی کا تذکرہ کر کے۔ یہ چیزیں اختلاف کا سبب بنا کرتی ہیں اور یہ چیزیں دل کے دور ہونے کا سبب بنا کرتی ہیں، اور ان چیزوں کے ذریعے سے دلوں میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں اور فتنے جنم لیتے ہیں۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مردوں کا ذکر الگ اور عورتوں کا تذکرہ الگ کر کے اس بات کی طرف واضح اشارہ کر دیا کہ غیر محرم مرد اور غیر محرم عورتیں، ان دونوں کی محفل، ان دونوں کی مجلس ایک نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اسلام میں ایک ہونے کی ذرا بھی اجازت اور ذرا بھی گنجائش نہیں ہے کہ غیر محرم مرد اور غیر محرم عورتیں ایک مجلس میں جمع ہوں، پھر استہزاء اور ہنسی اور مذاق کی نوبت آ جائے۔ ورنہ اگر مرد عورتوں کی ہنسی اڑائیں اور مذاق اڑائیں جو ان کے لیے تکلیف کا، ذلت کا، اہانت کا سبب ہو، یا عورتیں مردوں کی ہنسی اور مذاق اڑائیں جو ان کے لیے ذلت اور اہانت کا سبب ہو، تو یہ صورت بھی حرام ہے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ بطور خوش طبعی کے اور بطور دل لگی کے ایک دوسرے سے مزاح کرنا اور مذاق کرنا جائز ہے، بلکہ کچھ حالات ایسے بھی ہیں جن میں اس کا استحباب ہو جایا کرتا ہے۔ رسول علیہ السلام نے ایک موقع پر یہ بات ذکر فرمائی کہ ہم بھی مزاح کیا کرتے ہیں، لیکن ہم جو مزاح کرتے ہیں اس کے اندر جھوٹ نہیں ہوا کرتا۔ تو اگر بطور خوش طبعی کے اور دل لگی کے ہنسی اور مذاق کی جائے تو اس کی بالکل اجازت ہے اور بالکل جائز ہے، لیکن اس میں بھی احتیاط یہ ہو کہ جھوٹ کی ملاوٹ اور جھوٹ کا اشتغال نہ ہو، اور اس کے ذریعے سے کسی کو تکلیف بھی نہ ہو۔ جہاں پر تکلیف ہونے لگے گی اور دل آزاری ہونے لگے گی تو یہ اجازت باقی نہ رہ جائے گی۔
آگے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور ایک دوسرے کو تم تانا نہ دو، تم اپنے اوپر بذات خود عیب نہ لگاؤ۔ جب کسی کے عیب کا ذکر کیا جائے گا اور کسی کی کمی کا ذکر کیا جائے گا اور کسی کو تانا دیا جائے گا، جب اسے بات معلوم ہوگی تو پلٹ کر جواب دے گا۔ جب پلٹ کر جواب دے گا تو بذات خود جس نے اس بات کا آغاز کیا ہے، جس نے اس بات کی شروعات کی ہے، ابتدا کی ہے، یہ اپنی بے عزتی کا سبب خود بنے گا۔ اسی طرح جب سب کی ملت ایک ہے، سب کا دین ایک ہے اور ایک ہی اللہ کے ماننے والے، ایک ہی نبی کے ماننے والے ہیں، ایک ہی کتاب کی پیروی کرنے والے ہیں، تو کسی کو کیا حق بنتا ہے کہ کوئی کسی کو تانا دے؟ یہ تانا دینا زبان سے بھی ہوتا ہے اور تانا دینا اشارے کے ذریعے سے بھی ہوا کرتا ہے، اور یہ تانا دینا چال و ڈھال میں بھی ہوا کرتا ہے۔ یعنی نہ تو زبان سے کسی کو تانا دے، نہ چال ڈھال اختیار کر کے کسی کو تانا دے، نہ کسی کی طرف اشارہ کر کے تانا دے، اور اشارہ چاہے ہاتھ سے ہو یا سر سے ہو یا آنکھ کی پتلی سے ہو، یہ عام ہے۔ کوئی صورت جواز کی نہیں ہے، سب کے سب صورتیں اختلاف کا سبب ہیں اور گناہ کا ذریعہ ہیں۔ آگے فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور نہ ایک دوسرے کو برے لقب سے پکارو۔ انسان کے جو اصلی اور حقیقی نام ہیں، جس نام کو ماں باپ نے رکھا ہوا ہے، اسی نام سے کسی کو پکارنا چاہیے۔ چڑھانے والے نام کسی کے استعمال نہیں کرنا چاہیے، ایسے نام سے کسی کو نہیں پکارنا چاہیے جو اس کے لیے ذلت کا، اہانت کا، تکلیف کا، دل آزاری کا سبب ہو۔ یہ گناہ کی باتیں ہیں۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ کوئی شخص برے ہی نام سے مشہور ہے اور وہ اپنے لیے بدنامی کا سبب نہیں سمجھتا اور اس کو اس سے تکلیف نہیں ہوتی، تو یہ صورت بہرحال جائز ہو جائے گی۔ کسی مسلمان کو فاسق کہنا، کافر کہنا، منافق کہنا، یہ صورت بھی ناجائز ہے۔ یا کوئی نو مسلم ہو جو پہلے جس دین پر تھا، جس مذہب پر تھا، جس ملت پر تھا، جب اس نے اسلام قبول کر لیا تو اسلام قبول کرنے کے بعد اسی پرانے دین، پرانے مذہب اور پرانی برادری سے اس کو مشہور کرنا، اس کو پکارنا، یہ بھی گناہ کی بات ہے اور یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح کوئی مسلمان ہو جس نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہو، پھر اس سے توبہ کر لی ہو، توبہ کرنے کے بعد پھر اس کو اسی نام سے مشہور کہنا، زانی کہنا، فاسق کہنا، فاجر کہنا، شرابی کہنا اور جواڑی کہنا، سود بیاج کا کھانے والا کہنا، یہ چیزیں سرے سے حرام ہوں گی۔ کسی مسلمان کو حق نہیں ہے کہ کسی پر کوئی الزام لگائے۔ اسی کے بارے میں فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور نہ ایک دوسرے کو برے لقب سے پکارو، کسی کو برے لقب سے نہ پکارو اور برے لقب سے اسے مشہور نہ کرو اور کسی کا برا نام مت رکھو۔ اگر برا نام ہے جو اس کے لیے تکلیف کا سبب ہے تو اس نام سے اس کو ہرگز نہیں پکارنا چاہیے۔ اسی طرح کسی خاندان کا یا کسی برادری کا ایسا نام رکھ دینا جو اس کے لیے تکلیف کا، اہانت کا، ذلت کا، بے عزتی کا، رسوائی کا سبب ہو، یہ صورت بھی جائز نہیں ہے اور یہ صورت بھی اس کے اندر شامل ہے۔ آگے فرمایا بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام لگنا ہی برا ہے۔ تم مومن ہو کر جب کسی کو رسوا کرو گے اور کسی کا مذاق اڑاؤ گے جو اس کے لیے تکلیف کا سبب ہو، اور کسی کو تانا دو گے یا کسی کو برے لقب سے اور برے نام سے پکارو گے اور مشہور کرو گے، تو اس صورت میں سننے والے تمہیں یہ بات ضرور کہیں گے کہ تم گناہ میں ملوث ہو۔ ایمان کے بعد اب گناہ کا کام کرنا، گنہگاری کے ساتھ مشہور ہو جانا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ جب انسان مسلم ہے اور مومن ہے تو اسے اسلام ہی کے کام کرنا چاہیے اور ایمان ہی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اسی طرح کوئی شخص گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہوا تھا، گناہ کبیرہ کے ارتکاب کے بعد اس نے توبہ کر لیا، توبہ کرنے کے بعد پھر اسے
شرابی کہنا اور جواڑی کہنا، اسے زانی کہنا، چور کہنا، ڈاکو کہنا، یہ بھی سخت قسم کا گناہ ہے۔ اب اس کو جس نے توبہ کر لی ہے، اس نام سے کسی کو حق نہیں ہے کہ کسی کی طرف الزام لگائے اور کسی کو بدنام کرنے کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرے۔ آگے فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو ان حرکتوں سے باز نہ آئیں تو وہ لوگ ظالم ہیں۔ ابھی تک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مسلمان کو رغبت دلائی ہے، شوق دلایا ہے، جذبہ دلایا ہے کہ یہ ہمارے احکام ہیں، ان احکام کی تمہیں پیروی کرنی چاہیے، ان احکام کی اتباع کرنا چاہیے، ان احکام کو ماننا چاہیے، ان پر عمل کرنا چاہیے، یہ ہمارے قوانین ہیں، ان قوانین پر تمہیں چلنا چاہیے۔ ابھی تک رغبت دلائی گئی اور شوق دلائی گئی، لیکن اس جز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بطور توبیخ کے، ڈرانے کے اور دھمکانے کے یہ بات کہی ہوئی ہے کہ اگر ہمارے قوانین کو، ہمارے احکام کو، ہماری باتوں کو، ہماری تعلیمات کو، ہمارے پیغامات کو سننے کے بعد بھی اگر تم ان حرکتوں سے باز نہ ہوگے تو تمہارا شمار بھی گنہگاروں کے ساتھ ہوگا، ظالموں کے ساتھ ہوگا۔ جس طرح دوسرے گنہگاروں کو آخرت میں سزائیں دی جائیں گی، اسی طرح اگر تم ان حرکتوں سے باز نہ ہوگے، کسی کا غلط استہزاء کرو گے، غلط مذاق اڑاؤ گے اور کسی کو طعنہ دو گے اور کسی کو برے نام سے مشہور کرو گے جو اس کے لیے تکلیف و ذلت کا سبب ہو، تو تم بھی آخرت میں سزا کے مستحق ہوگے۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچو۔ کسی کے بارے میں خواہ مخواہ کوئی بات فرض کر کے یا بے بنیاد سنی سنائی بات کو بنیاد بنا کر کوئی برا گمان قائم کر لینا، اسی پر جمے رہنا، یہ تو اپنی ذاتی رائے ہے اور اپنی ذاتی رائے کا صحیح ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، جبکہ اس شخص نے نہ تو ایسا کوئی اقدام کیا ہو، نہ ہی اس کے عملی رویے سے اس کی تائید ہوتی ہو، تو یہ جو گمان ہے یہ گمان جائز نہیں ہے، اور اسی گمان سے یہاں پر منع کیا جا رہا ہے کہ اس طرح کی بدگمانیاں کسی کے بارے میں نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سوء ظن ہے اور یہ تہمت کے زمرے میں اور تہمت کے شمار میں آیا کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نجم میں فرمایا ہے ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، کہ گمان یہ حق کا ذرا بھی فائدہ نہیں دیتا۔ رسول علیہ الصلوۃ نے ایک مقام پر یہ بات ذکر فرمائی ہے ایاکم الظن فإن الظن اکذب الحدیث، تم گمانوں سے بچا کرو، اس لیے کہ سب سے جھوٹی بات گمان ہی ہیں، کہ کسی کے بارے میں کوئی بات بے بنیاد فرض کر لینا اور اسی پر منفی رائے قائم کرتے رہنا، یہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت سے گمانوں سے بچو، اس لیے کہ جو گمان ہے بہت سے گناہوں کا سرچشمہ ہے، اس میں تہمتیں بھی جنم لیتی ہیں، اس میں غیبتیں بھی ہوا کرتی ہیں، اس میں دیگر گناہ بھی ہوا کرتے ہیں۔ آگے فرمایا ان بعض الظن اثم، بے شک بعض گمان گناہ ہیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ بعض گمان گناہ نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھنا ہر مسلمان کے ذمے واجب ہے اور ہر مسلمان کے ذمے لازم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں ہماری بخشش کر دے گا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ نیکی کے کام بھی کرنا چاہیے، گناہوں کے کام سے بچنے کی کوشش بھی کرنا چاہیے۔ اسی طرح مسلمانوں کے ساتھ بالخصوص جو صالحین ہوں، مقبولین بارگاہ ہوں، ان سے بھی حسن ظن رکھنا چاہیے۔ رسول علیہ الصلوۃ نے ایک روایت میں بات ذکر فرمائی ہے حسن الظن من حسن العبادتی، کہ اچھا گمان یہ ہے عبادت کی ایک صورت ہے۔ ہاں، اس صورت میں بدگمانی کا جواز ہے جب اس کا قرینہ پایا جائے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جو شراب خانے میں آتا ہے اور جاتا ہے، تو اب دیکھنے والا آدمی بدگمان ہو جائے گا کہ شراب خانے میں یہ آخر آتا ہے اور جاتا ہے، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ تو یہاں پر بدگمان ہونے کا جواز ہے، لیکن بدگمانی ہی کے مقام پر ہو، یقین کے درجہ میں نہیں آنی چاہیے۔ اسی طرح غیر
اختیاری جو باتیں دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں جن سے انسان بدگمان ہو جاتا ہے تو اس کا بھی جواز ہے، لیکن یہ باتیں بھی یقین کے درجے میں نہیں آنی چاہیے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، اور ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ رہا کرو، کسی کی عیب کو، کسی کی کمی کو تلاشنا چھپ چھپ کر، اور جانچ پڑتال کرنا کہ تنہائی میں کیا کرتا ہے، اکیلے میں کیا کرتا ہے، اور اس کے عیب اور اس کی کمی کو تلاش کر کے اس کو بدنام کرنا، یا اپنی گھروں کی چھت پر چڑھ کر پڑوسی کے گھر کے اندر جھانکنا، یا دیوار کے سوراخ سے جھانکنا، یا دروازے کے سوراخ سے جھانکنا، اور کسی کے عیب اور کسی کی کمی کو تلاشنا کہ کوئی عیب کوئی کمی مل جائے تو ہم اس کو بدنام کریں، بے عزت کریں، رسوا کریں، یا اپنے کو سوتا ہوا ظاہر کر کے کسی کے عیب کو، کسی کی باتوں کو سننا، اس کی ذرا بھی گنجائش اور ذرا بھی اجازت نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوا کرتی ہے جو اس طرح کی حرکتوں میں ملوث ہوا کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے کی ٹوہ میں بھی نہ رہا کرو، اور کھوج کورید میں بھی نہ رہا کرو کہ فلاں شخص تنہائی میں اور فلاں شخص اکیلے میں کیا کیا کرتا ہے۔ یہ گناہ کی بات ہے۔ آگے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی غیبت کرے، یہ تو سرے سے حرام قطعی ہے۔ شریعت کے اندر غیبت یہ ہے کہ کسی کے برے وصف کو، برے اوصاف کو، اس کی غیر موجودگی میں، اس کی عدم موجودگی میں اس کے پیٹھ پیچھے اس طور پر ذکر کرنا کہ اگر اسے یہ بات معلوم ہو جائے کہ ہمارے بارے میں یہ بات ذکر کی گئی ہے تو اسے تکلیف ہو اور اسے ملال ہو۔ یہ ہے جو اوصاف بد کا ذکر کیا جا رہا ہے، چاہے زبان سے اس کا تذکرہ کیا جائے یا دیگر اعضاء اور جوارح سے اس کا تذکرہ کیا جائے یا کسی اور طریقے سے اس کا تذکرہ کیا جائے، اگر واقعی وہ عیب اور وہ برائی، وہ خرابی اس انسان کے اندر موجود ہے، اس مومن کے اندر موجود ہے جس کا ذکر بطور عیب کے کیا جا رہا ہے، تو یہ غیبت ہے۔ اور اگر اس کے اندر یہ برائی موجود نہیں ہے تو یہ الزام ہے اور یہ بہتان ہے، اور دونوں ہی صورتیں سخت گناہ کی ہیں، سخت وبال کی ہیں، اور دونوں صورتیں حرام قطعی ہیں۔ شریعت کے اندر جو غیبت حرام ہے وہ حرام غیبت یہ ہے کہ کسی شخص معین کی جو علی الاعلان کھلم کھلا آشکارا طور پر فسق و فجور میں اور گناہ کبیرہ میں مبتلا نہ رہتا ہو، گناہ کبیرہ کو کھلم کھلا انجام نہ دیتا ہو، اور فاسق فاجر بھی نہ ہو، اور لوگوں کو اس کے ذریعے سے کوئی ضرر، کوئی نقصان، کوئی تکلیف بھی نہ پہنچتی ہو، اور وہ شخص جس کی غیبت کی جا رہی ہے بے حیا بھی نہ ہو، اب اس کی غیبت کی جائے اور مقصد اس غیبت کے ذریعے سے اس کو رسوا کرنا ہو، بے عزت کرنا ہو، ذلیل کرنا ہو، اس کی اہانت کرنی ہو اور اسے بدنام کرنا ہو، اس سے کوئی دینی فائدہ بھی مقصود نہ ہو، یعنی جو غیبت کی جا رہی ہے اس غیبت کے ذریعے سے کوئی دینی غرض اور کوئی دینی فائدہ بھی مقصود نہ ہو، یہی غیبت ہے جو شریعت کے اندر اور دین کے اندر حرام ہے۔ اسی کے بارے میں فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے، اس کو تو تم بہت برا سمجھتے ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے جب غیبت کی قباح ذکر فرمائی، بطور مثال کی یہ بات ذکر کی کہ جو تم ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہو، پیٹھ پیچھے جو مذمت کیا کرتے ہو، برائی کیا کرتے ہو، یہ ہے بڑی گھناؤنی حرکت ہے اور بڑی قبیح اور بڑی بری بات ہے کہ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے
جانور کے گوشت کا ذکر نہیں کیا، پھر انسانوں میں سے غیر مسلموں کا ذکر نہیں کیا، پھر مسلموں کا ذکر کیا اور مسلم میں بھی اپنے بھائی کا ذکر کیا ہے۔ تو غیبت کرنا اتنا قبیح امر ہے، اتنی بری بات ہے کہ یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا کوئی گوشت نوچ نوچ کر کھائے۔ یہ تو ہرگز کوئی پسند نہیں کرتا، اور یہ تو ہرگز کوئی شخص گوارا نہیں کرتا کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے اور پھر مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قباحت کے اور برائی کے اظہار کے لیے یہی الفاظ ذکر فرمائے ہیں تاکہ تم جہاں تک ہو سکے اس سے اپنے آپ کو محتاط رکھو۔ یہ سخت قسم کا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اس میں دو حقوق ضائع ہوا کرتے ہیں۔ ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حقوق ہیں۔ رب کریم نے جب اس کو حرام کیا ہے، اب کسی کو کیا حق ہے کہ کوئی کسی کی مذمت کرے، کوئی کسی کی برائی کرتا پھرے۔ اسی طرح اس میں بندے کا حق بھی ضائع ہوا کرتا ہے۔ غیبت کرنا جس طرح حرام ہے، اسی طرح غیبت کا سننا بھی حرام ہے۔ دونوں باتیں اس کے لیے برابر ہیں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ ان گناہوں سے، ان چیزوں سے، ان قوانین سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو پیغامات ابھی بتلائے، جو تعلیمات بتلائی ہیں، ان سے وہی لوگ بچیں گے اور وہی لوگ بچنے کی کوشش کریں گے جن کے دل کے اندر خدا کا خوف اور خدا کا ڈر موجود ہو۔ اگر کسی کے اندر خدا کا خوف اور خدا کا ڈر موجود نہیں ہے تو وہ گناہوں سے بچ نہ سکیں گے۔ جب ہمارے قلب کے اندر یہ بات موجود ہو کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکام کی مخالفت سے بچیں گے اور ڈریں گے، تبھی ہم ان امور سے بچ سکیں گے۔ آگے فرمایا ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے اور بہت مہربان ہے۔ اب جو گناہ ہو چکے ہیں، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قوانین سامنے آ گئے کہ یہ چیزیں ہیں جو معاشرے میں فساد کا، اختلاف کا، فتنے کا سبب بنا کرتی ہیں، ان کے ذریعے سے دل میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں، ان کے ذریعے سے اختلافات ہوا کرتے ہیں، ان کے ذریعے سے ایک دوسرے کے دل پھٹ جایا کرتے ہیں۔ جب یہ بات معلوم ہو گئی تو ابھی تک جو اس گناہ میں ملوث تھے، ان احکام کے معلوم ہونے کے بعد حتی الامکان ان سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے قوانین کے معلوم ہونے کے بعد جب تم توبہ کرو گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہاری توبہ قبول کر لے گا اور تمہارے اوپر رحم بھی فرمائے گا، مہربانی بھی فرمائے گا، پچھلی خطاؤں کو اور پچھلے گناہوں کو اپنے فضل سے اور احسان سے معاف فرما دے گا۔